آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ 30 دنوں پر مشتمل ہے اور 10 دن کو ایک عشرہ کہا جاتا ہے۔ پہلا عشرہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا عشرہ ہے، اس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی کرتا ہے، گناہوں سے مغفرت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اس کا تیسرا عشرہ آپ نے فرمایا جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ وہ لوگ جو بالکل گناہ گار تھے، گناہوں میں لت پت تھے، انہیں یہ مہینہ اس بات کا موقع فراہم کرتا ہے کہ چاہے آپ کے پاس گناہوں کا انبار ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ گناہ ہوں، لیکن یہ مہینہ اور اس مہینے میں کچھ عبادات جو فرض کی گئیں یا کچھ مشروع قرار دی گئیں، ان کے ذریعے آپ گناہوں کے اس دلدل سے، اس بوجھ سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، اور اللہ نے جو آپ کی تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ آپ جہنم میں جائیں گی، اپنے گناہوں کے سبب اس مہینے کی نیکیوں اور اس مہینے کے اعمال کے سبب پھر وہ لکھ دیتا ہے رات کے آخری عشرے میں یا آخری رات کو کہ آپ کو جہنم سے چھٹکارا دیا جا رہا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتی ہیں کہ یہ مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے، ممبر سیڑھیوں والا تھا، یعنی اس پہ کئی سیڑھیاں تھیں۔ پہلی سیڑھی پہ جب آپ نے قدم رکھا تو صحابہ کرام نے سنا کہ آپ نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ جب آپ نے قدم رکھا تو دوبارہ آمین کہا۔ تیسری سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا تو دوبارہ تیسری بار آمین کہا۔ بعد میں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ معاملہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ میں جب ممبر پہ چڑھ رہا تھا تو جبریل امین آئے، اور پہلی سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے اس کی بدعملیوں کے سبب، تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے۔ تو میں نے اس پر آمین کہا۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا کہ جبریل امین نے کہا کہ جو شخص اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کے ذریعے اللہ کی جنت اور مغفرت کا مستحق اپنے آپ کو نہ بنا سکے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ پھر میں نے جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ جس شخص کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ بھیجے تو ایسے شخص کو بھی اللہ اپنی رحمت سے دور کرے، تو اس پر میں نے آمین کہا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے، گناہوں کی مغفرت کروانے کا مہینہ ہے، جہنم سے چھٹکارا پانے کا مہینہ ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ جہنم سے چھٹکارا ہمیں کیسے ملے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے سال بھر کی اپنے تمام کاموں کو یاد کرے۔ اگر ہم اپنے کاموں کا جائزہ لیں کہ ایک سال میں ہم نے کیا کچھ کیا، تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارے صحیفہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہیں، غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، لغزشیں ہی لغزشیں ہیں، برائیاں ہی برائیاں ہیں، بہت زیادہ برائیاں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم توبہ کریں خدا کی بارگاہ میں۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اور اس مہینے کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام گناہوں کا احساس کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں۔ یہ ندامت اور یہ شرمندگی ہمارے دل کو رقیق کرے گی، پتلا کرے گی، اور اس کے بعد پھر اور یہ چیز ہمیں نیکیوں کو کرنے پر ابھارے گی اور آمادہ کرے گی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں کو پانے، اس کی مغفرت کو پانے کے جو وسائل اور ذرائع ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز رمضان المبارک کا روزہ ہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے ایمان کی حالت میں ثواب اور اجر کے لیے رکھے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ روزوں کی اس اہمیت کا، اس کی اس فضیلت کا۔ البتہ جیسا کہ حافظ جی نے بھی اس بات کی جانب تفصیل سے روشنی ڈالی کہ روزہ صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ صبح سے لے کر کے شام تک کھانے پینے سے باز رہا جائے، بلکہ اصل روزہ یہ ہے کہ ہر اس چیز سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے جسے شریعت نے منع کیا ہے، ہر اس نیکی کو کرنے کی کوشش کی جائے جس کی شریعت نے جس کا حکم دیا ہے۔
میں 2 حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ روزے کی اصل روح کیا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ۔ جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو پھر اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، روزے گناہوں سے بچانے کی ڈھال ہے۔ فإذا كان الصوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، تو تب جب تم میں سے کوئی شخص روزے سے ہو تو نہ غلط باتیں اور گندی باتیں اپنی زبان سے نکالے اور نہ چیخے اور چلائے۔ فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، اگر کوئی دوسرا آپ سے لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو جائے، غالم گلوچ کرنے پر آمادہ ہو جائے، تو آپ یہ کہہ کر کے گزر جائیں، اس سے بالکل نہ الجھے انی امرؤ صائم، کہ میں روزے سے ہوں، میں آپ کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتی، آپ کی گالیوں کا جواب نہیں دے سکتی۔ دوسری چیز جو رمضان المبارک کی ان رحمتوں اور مغفرت کے پانے کا ذریعہ ہے وہ قیام اللیل، تراویح کی نماز عشاء کے بعد اگر پڑھی جائے تو اس کو تراویح کی نماز کہا جاتا ہے جو 20 رکعت ہے۔ تہجد کے وقت پڑھی جائے تو اس کو قیام اللیل کہتے ہیں جو 8 رکعت ہے۔ تہجد کے وقت پڑھنا زیادہ افضل ہے، عشاء کے وقت پڑھنا اس کے مقابلے میں کم افضل ہے۔ چونکہ ہر شخص تہجد کے وقت پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس لیے شریعت نے سب کا خیال کرتے ہوئے دونوں عبادتیں مشروع کی کہ عشاء بعد بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، عشاء بعد اگر آپ پڑھ رہی ہیں تو 20 رکعت پڑھیں، اور تہجد کے وقت پڑھ رہی ہیں تو 8 رکعت پڑھیں۔ دیکھیے تراویح کی نماز جس طرح مردوں کے لیے مشروع ہے اور مغفرت کا ذریعہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو شخص رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں مسجدوں میں عورتوں کے لیے تراویح کی نماز یا دیگر نمازوں کے پڑھنے کے لیے جگہ مخصوص نہیں یا ایسے مواقع میسر نہیں، لیکن آپ جانتی ہیں کہ عورتیں مسجدوں کے مقابلے میں گھروں میں بھی نماز پڑھنا چاہیں تو ان کو اجازت دی گئی۔ مردوں کے لیے تو لازم ہے کہ وہ مسجدوں میں آئیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ عورتیں مسجدوں میں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں، گھروں میں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں، ان کو اس بات کی اجازت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے گاؤں میں بہت ساری بچیاں فارغ ہیں شعبہ حفظ سے، تو ان بچیوں کو آپ آمادہ کریں، مختلف گھروں میں تراویح کی نماز پڑھنے کا التزام کیا جائے۔ عورتوں کی امامت کر سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور معروف صحابیہ تھیں، ان کو حکم دیا امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ورقہ انت ام اہل دارہا، ام ورقہ سے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کی امامت کر سکتی ہیں۔ تو عورتوں کی امامت کر سکتی ہے، بلکہ اپنے گھر کے جو مرد ہیں ان کی بھی امامت کر سکتی ہے۔ جس طرح مردوں کو امامت کرنے کا حق ہے اسی طرح عورتوں کو بھی امامت کرنے کا حق ہے۔ عورت مردوں کی امامت اس لیے نہیں کر سکتی کہ مرد آپ جانتے ہی ہیں کہ عورتیں جب مردوں کی امامت کریں گی تو بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے، فتنے پیدا ہوں گے، ہے نا، اور مردوں پر کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو در حقیقت عورتوں کے تحفظ کے پیش نظر، ان کی حفاظت کے پیش نظر مردوں کی امامت کرنے سے ان کو منع کیا گیا، ورنہ اگر اپنے گھر کے مردوں کی وہ امامت کرنا چاہیں، کوئی بچی قاریہ ہو، اس کو قرآن یاد ہو، اس کے شوہر کو قرآن یاد نہیں، اس کے بچوں کو قرآن یاد نہیں، تو اپنے گھر میں اپنے مردوں کی، اپنے بچوں کی امامت کر سکتی ہے، اور عورتوں کی امامت تو کر ہی سکتی ہے۔ تو اس کا خاص انتظام کیا جائے۔ جن مسجدوں میں تراویح کی نماز ہوتی ہے اس کے قرب و جوار میں کوئی گھر اگر خاص ہو جائے، وہاں پر اگر کوئی نظام بنا دیا جائے تو مسجد کے جو امام ہیں ان کی امامت میں بھی آپ تراویح کی نماز ادا کر سکتی ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو انفرادی طور پر جب آپ سحری بنانے کے لیے اٹھتی ہیں تو اس سے کچھ دیر پہلے آپ کچھ وقت نکالیں اور صرف 8 رکعت اس وقت پڑھنا ہے، قیام اللیل یا تہجد کی نماز یا تراویح کی نماز، اور 8 رکعت پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آپ یہ دیکھیے قرآن مجید کو ایسے پڑھنا ایک نیکی کا کام ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن اگر آپ نماز کی حالت میں قرآن مجید کو پڑھیں یا اس کو سنیں تو اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کو معمولی بات نہ سمجھیں۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، باپ بیٹے کو، بیٹے باپ کو، ماں بیوی
کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ خود قرآن میں کہا گیا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر رائے فرار اختیار کر رہا ہوگا، کہیں میرا بیٹا مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ دے، کہیں میرا شوہر مجھ سے نیکی نہ مانگ دے، کہیں میری بیوی مجھ سے نیکی نہ مانگ دے۔ ایسے موقع پہ آپ جانتے ہیں کہ دو چیزیں آپ کے حق میں کھڑی ہوں گی۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تو روزہ اور دوسرے قرآن مجید کی تلاوت۔ روزہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ اے خدا، اس نے میری خاطر میرے کہنے پہ تیری رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے کھانے پینے سے میں نے اس کو باز رکھا، اے خدا اس کے سلسلے میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کہے گی کہ اے خدا، اس شخص نے رات کی نیندوں کو میں نے قربان کیا میری خاطر، اے خدا اس کے سلسلے میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں فیشفعان، کہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ غور کیجئے کتنی عظیم بات ہے کہ روزہ بھی آپ کے حق میں سفارش کرے گا اگر آپ نے روزے کی روح کا خیال رکھا، اور قرآن مجید کی تلاوت بھی آپ کے حق میں سفارش کرے گی اگر آپ نے قرآن مجید کی تلاوت پر پابندی کی، مداومت کے ساتھ اس کو جاری رکھا۔ اس دن جس دن کی کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، اس دن جس دن کوئی زور کام نہیں آئے گا، کوئی طاقت کام نہیں آئے گی، کوئی بیان کام نہیں آئے گا، کوئی دلیل کام نہیں آئے گی، کوئی برہان کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اس وقت یہ دونوں چیزیں آپ کے کام آئیں گی۔ تیسری چیز جس کے ذریعے ہم اللہ کی مقصد کو پا سکتے ہیں اور اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کو پا سکتے ہیں، وہ افطار کرانا ہے۔ جس طرح روزہ رکھنا ایک بہت عظیم نیکی ہے، اسی طرح افطار کرانا بھی روزہ رکھنے کے مانند ایک نیکی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، بلکہ آپ جانتی ہیں کہ افطار کرانے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ غور کیجیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے وسائل ہم کو مہیا فرمائے۔ اگر ہم نے 10 افراد کے افطار کا نظم کر دیا، 10 غریبوں اور مسکینوں کے گھر افطار کے سامان پہنچا دیے، تو 10 روزے کا مزید ہم کو ثواب مل گیا، جس سے ہمارے گناہوں کی مغفرت بھی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ روزہ رکھنے والوں کے بقدر ہم کو ثواب بھی ملے گا، اور جس کو ہم نے افطار کرایا اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ کا دربار تو بہت وسیع ہے، وہ کسی کے ثواب میں کمی نہیں کرے گا۔ چوتھی چیز آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ مواسات کا، خیرخواہی کا مہینہ۔ خود جب ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، آپ کو احساس ہوتا ہوگا کہ جن لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہی نہ ہوں، جو بیچارے محروم ہیں، مجبور ہیں، معذور ہیں، انہیں بھوک کیسے ستاتی ہوگی۔ چنانچہ یہ مہینہ ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ ہم ان فقراء اور مساکین کی حتی المقدور مدد کریں، اللہ کی راہ میں انفاق کریں۔ اللہ کی راہ میں انفاق کے ثواب کو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی عظمت کو جاننے کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ جب اللہ ہمارے اعمال کے سبب ہم پر غضبناک ہوگا، آپ غور کیجیے، جب اللہ ہمارے اعمال کے سبب، ہمارے گناہوں کے سبب ہم پر غضبناک ہوگا، جب خدا کی بارگاہ میں کسی کو بولنے کی یارہ نہیں ہوگی، جسارت نہیں ہوگی، بڑے بڑے پیغمبر نہیں بول پائیں گے، اس وقت اگر کوئی چیز اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرے گی آپ کے تعلق سے، تو آپ کا اللہ کی راہ میں دیا گیا صدقہ، آپ کا اللہ کی راہ میں دی گئی خیرات، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں رمضان المبارک کے مہینے میں اس کے ثواب کو مزید بڑھا دیا جاتا ہے۔ خاص طور سے عورتوں کے پاس چونکہ زیورات ہوتے ہیں، تو اپنے زیورات کا دیکھیں، اگر 7.5 تولہ سونا ہے تو لازماً اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ رمضان المبارک میں اگر آپ اس زکوٰۃ کو نکالتے ہیں تو اس کا ثواب مزید بڑھ جائے گا، اور ہرگز اس میں کوتاہی نہ برتیں۔ ایک بار ایک عورت اپنی ایک بچی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اس کے ہاتھ میں دونوں ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ان دونوں سونے کے کنگنوں کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نہیں۔ تو فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گی کہ قیامت کے دن تمہاری بچی کی ان دونوں ہاتھوں میں آگ کے کنگن پہنا دیے جائیں؟ اس سے آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ زیورات پر زکوٰۃ نہ نکالنے کی کتنی شدید وعید آئی ہیں۔ تو ہم میں سے ہر عورت کی، ہر ماں کی، ہر بہن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے زیورات کا جائزہ لے۔ اگر 7.5 تولہ اس کے پاس سونے کے زیورات ہیں تو لازماً وہ زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کریں، اور خاص طور سے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جب آپ روزے کی حالت میں ہوتی ہیں تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب اللہ کی قربت کے پانے کا بہت ہی بہترین موقع ہوتا ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے افطار کا۔ افطار سے چند منٹ پہلے
اللہ کی رحمتیں ہماری اور آپ کی جانب متوجہ ہوتی ہیں، اس وقت کوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اب آپ سوچئے 1 دن 2 دن نہیں، 30 دن آپ کے پاس موقع ہے، 30 دن افطار سے پہلے آپ دعا کریں، اس بات کی دعا کریں کہ اے خدا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اس بات کی دعا کریں کہ اے خدا مجھے جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دے دے، اس بات کی دعا کریں کہ اے خدا تو مجھے اپنی جنت کا مستحق بنا دے، اس بات کی دعا کریں کہ اے خدا تو مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ پانچویں چیز یہ کہ رمضان المبارک کے مہینے میں 2 چیزیں ایسی ہیں جس کا التزام اور اہتمام کرنا سلف کا طریقہ رہا۔ ایک تو کلمہ شہادت کا ورد۔ دیکھیے کلمہ شہادت ہر بہن کو، ہر بیٹی کو، ہر ماں کو یاد ہوگا۔ یہ کلمہ بہت معمولی کلمہ نہیں، بہت عظیم کلمہ ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ آپ نے قارون کا نام سنا ہوگا۔ قارون کے پاس خزانوں کی کنجیاں اتنی زیادہ تھیں کہ ان کنجیوں کو اٹھانے کے لیے ایک پورا گروہ یعنی 9-10 افراد کی جماعت جب ان کنجیوں کو اٹھاتی تھی تو بمشکل اٹھا پاتی تھی۔ اب اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کتنی صندوقیں رہی ہوں گی، اس میں کتنے خزانے، ہیرے جواہرات، موتی مونگے رہے ہوں گے۔ قارون کے ان خزانوں کی جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں، جنت کے محلوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ پوری دنیا مل کر کے بھی جنت کی نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پوری دنیا کی حیثیت جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یا ہوں گے جن کے پاس گناہوں کا انبار ہوگا، بڑے گناہ گار ہوں گے، لیکن اس کلموں کو انہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوگا، پورے شعور کے ساتھ پڑھا ہوگا کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، حاکم، مدبر، منتظم، اس کے نظام کو چلانے والا، اس کو بنانے والا، اس کو پیدا کرنے والا صرف ایک خدا ہے اور وہ اللہ ہے۔ وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، جو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ اس احساس کے ساتھ جب آپ اس کلمے کا ورد کریں گی رمضان المبارک کے مہینے میں تو یہ کلمہ آپ کو کیا فائدہ دے گا، اس حدیث سے اس کا اندازہ لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا، بہت لمبی حدیث ہے، بس اس ٹکڑے کو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص جنت کے قریب آیا اور قریب تھا کہ وہ اب جنت میں داخل ہو جاتا کہ دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک مسلمان اپنی بدعمالیوں کے سبب، اپنے گناہوں کے سبب جنت کے بالکل قریب آ چکا تھا، پہنچ چکا تھا، لیکن جب وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچا تو جنت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ کتنی مایوسی طاری ہوگی اس شخص پر، آپ اس کا اندازہ کر سکتی ہیں۔ میرے اور آپ کے ساتھ اگر یہ معاملہ پیش آ جائے تو کیسا احساس ہوگا ہمارے دلوں میں، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اتنے میں اس کا اخلاص کے ساتھ پڑھا گیا وہ کلمہ آیا اور اس کلمے نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی اور جنت کا دروازہ جو بند کر دیا گیا تھا کہ اب تمہارا داخلہ جنت میں نہیں ہوگا، تم جہنم کے مستحق ہو اور حقدار ہو، جنت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ تو اس کلمے کا کثرت سے ورد کیجیے تاکہ جنت کی، یہ سمجھیے کہ جنت میں داخلے کی یہ کنجی ہے۔ اعمال آپ کے بہت سارے اگر غلط بھی تھے، اس کلمے کے ورد کے سبب ان اعمال کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیا جائے گا، ان سے پردہ پوشی کر لی جائے گی۔ اور دوسری چیز گناہوں پر مغفرت طلب کرنا، کثرت سے استغفار کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار استغفار کرتے تھے، اپنے گناہوں پر مغفرت طلب کرتے تھے، جبکہ آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے۔ ہم اور آپ کتنے گناہ گار ہیں، تو اس بات کی ہم زیادہ محتاج ہیں کہ کثرت سے اللہ سے استغفار کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جہنم اور جنت کا معاملہ معمولی نہیں۔ ابھی آپ دیکھیے شاہین باغ میں، پورے ہندوستان میں کس قدر NRC کو لے کر کے احتجاج اور مظاہرے ہوئے۔ یہ بات ہی انسان کو بے چین کر دینے کے لیے، مضطرب کر دینے کے لیے کافی ہے کہ یہ کہا جائے کہ تم کو تمہارے گھر سے، تمہارے علاقے سے، تمہارے مکانات سے، تمہاری بلڈنگوں سے نکال دیا جائے گا، باہر بھگا دیا جائے گا، دیش نکالا کر دیا جائے گا۔ آپ سوچئے کہ یہ احساس کس قدر تکلیف دہ، اور اس احساس سے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی۔ تو اگر اللہ کی، یہ گھر تو عارضی ہے، اگر اس ہندوستان میں یا نصیر پور سے مجھے میرے گھر سے بے دخل بھی کر دیا گیا، تبھی میری زندگی کسی نہ کسی طرح پار ہو جائے گی، کیمپوں میں پار ہو جائے گی، کسی ملک میں پار ہو جائے گی، در بدر کرتے ہوئے، ٹھوکر کھاتے ہوئے اس دنیا سے میں رخصت ہی ہو جاؤں گا۔ لیکن آخرت کا گھر جو ہمیشہ رہنے والا ہے،
اللہ کی جنت سے اگر ہمیں اور آپ کو محروم کر دیا گیا تو یہ محرومی کتنی بڑی ہوگی، پھر اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ یہاں تو تلافی کی صورت ہے کہ اگر ہمیں یہاں سے نکال دیا گیا تو پھر بھی اللہ کا سایہ ہمارے ساتھ ہے، اس کی میت ہمارے ساتھ ہوگی، کہیں پر بھی ہم اس سے بہتر وطن بنا سکتے ہیں، اس سے بہتر مکان بنا سکتے ہیں، اس سے بہتر جائیدادیں اور زمینیں بنا سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی جنت سے محروم کر دیا گیا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں۔ اس لیے اس کی جنت اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی جنت کا سوال کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اے خدا تم مجھ سے راضی ہو جا، اپنی جنت میں مجھے داخل فرما۔ یہی حال جہنم کا بھی ہے۔ جہنم کو آپ معمولی سی چیز نہ سمجھیں، کتنا دردناک عذاب ہوگا، کتنی گہری کھائی کا نام ہے جس میں آگ ہی آگ ہوگی۔ جس شخص کو اس میں ڈال دیا گیا ہوگا، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، ہر چہار جانب آگ ہی آگ۔ آپ سوچئے کیا وہ جہنم اور جہنم کا عذاب اس بات کا مستحق نہیں کہ اللہ کی اس سے پناہ طلب کی جائے اور اللہ سے پناہ مانگی جائے کہ اے خدا مجھے جہنم اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ پھر یہ تصور کیجئے کہ جہنم کا یہ عذاب ابدی ہوگا۔ دنیا کی آگ پر جہنم کی آگ کو، دنیا کے عذاب پر جہنم کے عذاب کو نہ قیاس کریں۔ دنیا کی آگ تو آپ کو جلا کر خاکستر کر دے گی، چند لمحے چیخ و پکار ہوگی، الم محسوس کریں گے، اس کے بعد ہم رخصت ہو جائیں گے۔ لیکن جہنم کے عذاب میں آپ جانتی ہیں کہ جس کو ڈال دیا گیا کبھی موت طاری نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودا غیرہا، جب کبھی انسانوں جہنمیوں کی کھالیں پک جائیں گی اور جہنم کے آگ کے یا جہنم کے عذاب کے جلنے اور اس کی الم اور کیفیت کو محسوس کرنے کی صلاحیت نہیں رہے گی تو نئی کھالیں بنا دی جائیں گی۔ تو جہنم کا عذاب اتنا سخت اور شدید ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم میں سے ہر شخص اللہ کی پناہ طلب کرے کہ اے خدا مجھے جہنم کے عذاب سے بچا۔ بہرحال یہ مہینہ بڑی ہی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس کی رحمتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے جن چیزوں کی جانب اشارہ کیا گیا، ہم میں سے ہر ایک بہن، ہم میں ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اس تمام نیکیوں کے ذریعے اللہ کی رحمتوں کو، اس کی مغفرت کو پانے کی کوشش کریں۔ بڑی ناکامی کی بات ہوگی، بڑی بدبختی کی بات ہوگی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور چلا گیا اور ہمارا نام اس فہرست میں نہ لکھا جا سکا جو فہرست کی کامیاب ہونے والوں کی اللہ کے ہاں چسپاں کی جائے گی۔ اور بڑی ناکامی اور نامرادی کی بات ہوگی کہ رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے بعد بھی ہم ناکام لوگوں میں اسی طرح شامل کر دیے جائیں جس طرح ان لوگوں کو شامل کیا جائے گا جو غیر مسلم ہیں، جو کافر ہیں، جو دین سے ناآشنا ہیں۔ ہم دین سے آشنا ہوتے ہوئے بھی، ایمان والے ہوتے ہوئے بھی اگر اس مہینے کی برکتوں سے فیضیاب اپنے آپ کو نہ کرا سکے، کامیاب ہونے والوں میں اپنا نام درج نہ کرا سکے تو اس سے بڑھ کر کے بدبختی کی بات نہیں ہوگی۔ میں نے ابھی بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آمین کہا تھا اور پوچھا گیا تھا تو جبریل امین نے وضاحت کی تھی کہ رمضان المبارک کا جو شخص مہینہ پائے اور رمضان المبارک کے مہینے کو بھی غفلتوں میں گزار دے، اس کی عظمتوں کا پاس و لحاظ نہ رکھے، اس کے تقدس کو پامال کرے اور اللہ کی مغفرت کو نہ پا سکے تو اللہ اس کو مزید اپنی رحمتوں سے دور کرے۔ اب آپ غور کیجئے کہ جبریل امین نے کہا کہ اللہ اس کو اپنی رحمتوں سے دور کرے اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس آمین کہا۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری امت کی شفاعت کریں گے، گنہگاروں کے حق میں سفارش کریں گے، وہ اس شخص کو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی غفلتوں سے رمضان المبارک سے فیضیاب ہونے کی کوشش نہ کرے، اس کو اللہ کی رحمتوں سے دور کرنے کے تعلق سے جو جبریل امین نے جملہ کہا اس پر جب وہ آمین کہہ دیں گے تو پھر کہاں امان ملے گی؟ کون ہے جو ہمارے حق میں سفارش کر سکے گا؟ کون ہے جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر سکے گا؟ کون ہے جو اللہ کی رحمتوں کے دروازوں کو کھول سکے گا؟ تو رمضان المبارک کے اس مہینے کی عظمت کو پہچانیے، اس کی رحمتوں اور برکتوں کو سے فیضیاب ہونے کی کوشش کیجیے، اپنے اوقات کو ضائع نہ ہونے دیجیے۔ بہت افسوس ہوتا ہے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری ماؤں اور بہنوں کی ایک بڑی تعداد بازاروں میں جاتی ہے، گھنٹوں وہاں اپنے اوقات کو ضائع کرتی ہے اور اس طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں جب کہ ہمیں تلاوت کرنا چاہیے، جب کہ ہمیں استغفار میں مشغول ہونا چاہیے، جب کہ ہمیں اللہ کی رحمت کو طلب کرنا چاہیے، جب ہمیں اللہ سے اس کی جنت کا سوال کرنا چاہیے، جب ہمیں اللہ سے اس کے جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کرنا چاہیے، اس موقع پر ہم ادھر ادھر پھر رہی ہوتی ہیں۔ یہ بات ہمارے لیے کسی بھی طرح مناسب نہیں، ہمارے شایان شان نہیں، ہم سے میل نہیں کھاتی۔ دشمن بھی اس پر ہمارا استہزاء کرتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج دیکھیے ہندوستان میں جو حالات تنگ ہوتے جا رہے ہیں، ان تنگ حالات کو اللہ بدل دینے پر قادر ہے۔ اتنی مائیں اور بہنیں، اتنے مسلمان جو اس ہندوستان میں ہیں، اگر حقیقی معنوں میں روزہ رکھ لیں
اگر حقیقی معنوں میں افطار کے وقت اللہ کو پکاریں، اس کی نصرت اور اس کی مدد چاہیں، تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اللہ کی نصرت اور مدد اس کے بندوں کے شامل حال نہیں ہوگی؟ اس مشکل سے اور اس پریشانی سے اللہ ہمیں نہیں نکالے گا؟ لیکن آپ دیکھیے ہماری غفلت کا کیا عالم ہے۔ ہمیں زدو خوب کیا جا رہا ہے، ہماری لنچنگ ہو رہی ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہمارے مکانات کو گرایا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو جھوٹے مقدمے میں پھنسایا جا رہا ہے۔ کیا کیا تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں ہماری ہلاکت کی، ہماری بربادی کی؟ کس بنیاد پہ؟ صرف اس بنیاد پر کہ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ایک خدا کی اطاعت کرنے والے ہیں، ایک خدا کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ جس بنیاد پر ہمیں اس دنیا میں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، ہر جگہ ٹھکرایا جا رہا ہے، ہر جگہ محروم کیا جا رہا ہے، اگر ہم اللہ کی عبادت میں بھی مخلص نہ ہوں، اس کے دین کے لیے بھی مخلص نہ ہوں، اس کے دربار سے بھی ہمیں دھتکار دیا گیا، اس سے بڑھ کر کے بدبختی کی بات اور کوئی نہیں ہوگی۔ انہی باتوں پر میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کی عظمت کو پہچاننے کی، اس کی رحمتوں اور برکتوں کو پانے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔